السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 199 سے تفسیر۔ خذ العفو، خذ لیجئے، العفو عفو، پکڑیے عفو یعنی معاف کر دیجئے، وَأْمُرْ اور حکم دیجئے، بالعرف معروف کا، نیکی کا، وَعَارِضْ اور اعراض برتیے، عن الجاہلین جاہلوں سے۔ اس آیت کو اخلاق حسنہ یا اعلیٰ ترین اخلاق کی جامع آیت قرار دیا گیا ہے کہ اس میں بہترین اخلاق سکھایا گیا ہے، اور بہترین اخلاق میں پہلی چیز کیا ہے؟ خود لے لیجئے، اختیار کر لیجئے، یعنی اپنی ہیبٹ بنا لیجئے کس چیز کو؟ العفو، العفو کو، عفو اختیار کیجئے، عفو لے لیجئے، عفو اپنا لیجئے۔ عفو کیا ہے؟ عفو کے کئی معنی، ایک تو یہی معروف اور مشہور معنی درگزر کرنا، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، لیکن اس کے علاوہ بھی عفو کا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا مٹا دینا ہے، یعنی بھلا دینا، یعنی آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ غلطیاں کرتے جائیں اور آپ ان کو بھولتے جائیں، معاف کرتے جائیں، درگزر کرتے جائیں۔ اسی طرح عفو کا دوسرا معنی ہوتا ہے آسان کرنا، آسان معاملہ، سہولت دینا۔ مثلا اگر کوئی شخص غلط کام کرے پھر آ کے کوئی جھوٹا عذر پیش کرے تو اس سے بحث مباحثہ نہ کرے، کوئی سچا عذر کرے یا جھوٹا کرے اسے قبول کر لیں۔ منافقین نے جنگ تبوک سے واپسی پر آپ سے کیسے کیسے جھوٹے بہانے کیے تھے، آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے سب پتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، کسی ایک کو بھی کہا تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ عفو ایسے موقع پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو یقینی علم کے ذریعے پتا ہو کہ دوسرا شخص غلطی کر رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے اور یہ خیانت کر رہا ہے، تو اس کو اس موقع پر منہ توڑ جواب نہ دینا یا آر نہ دلانا یا اس سے درگزر کر جانا، یہ بھی عفو میں آتا ہے۔ اسی طرح لوگوں سے زیادہ کی توقع نہ رکھنا، سرسری برتاؤ کرنا۔ سرسری برتاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہائی نہ رکھنا۔ کوئی بھی شخص جو کام جس طرح بھی کر دے، جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت میں پڑے ہوئے کر دے تو اسے قبول کر لینا۔ مثلا آپ نے کسی کو کام دیا، اس نے بس گزارے لائق کر دیا، اب آپ کو پسند تو نہیں آیا، لیکن اگر وہ پوچھے کہ آپ کو کیسا لگا تو آپ وہاں بھڑک نہ اٹھیں کہ تم نے سب بگاڑ دیا، بلکہ کیا کریں، بس ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے مواقع پر درگزر سے کام لینا، اصل چیز اس میں درگزر ہی ہے، یعنی لوگوں سے زیادہ توقع نہ رکھنا، لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا بھی کوئی کام کر دیں اس پر شکر گزار ہونا، اس کا شکوہ نہ کرنا، اس سے ناراض نہ ہونا، تعلقات بگاڑ نہ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال اور اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اوپر اوپر سے یہ جتنا بھی وہ کر دیں اسے بس اتنے پہ راضی ہو جائیں، قبول کر لیں۔ میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا۔ کیسا عمل؟ یعنی جو بھی کر دیں گے وہی ٹھیک ہے، جتنا بھی کر دیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ بہت سے لوگ کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں اس وقت جب کہ وہ لوگوں سے اپنی توقعات بہت اونچی رکھتے ہیں اور پھر وہ پوری نہیں کر سکتے، پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے، پھر ان کی توقعات ٹوٹتی ہیں، پھر وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے بعض اوقات کچھ اور اپنا حال خراب کر لیتے ہیں۔ اس میں کرنا کیا چاہیے کہ مثلا آپ نے کسی کو رکھا ہوا تھا سب سے اوپر والے خانے میں، ہر ایک کے لیے دل میں مختلف خانے ہیں نا آپ کے، کسی کو آپ وہ اوپر رکھتے ہیں، کسی کو یہاں رکھتے ہیں، کسی کو یہاں، کسی کو نیچے۔ اچھا، یعنی سب اوپر والے خانے میں نہیں ہوتے، آپ کے محبتوں کے درجے ہوتے ہیں، کسی کو آپ بہت چاہتے ہیں،
بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم. اچھا ہوتا کیا، جس سے آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں نا، آٹومیٹیکلی اس سے اتنی زیادہ توقعات رکھ بیٹھتے ہیں. محبت بھی خود کرتے ہیں، پھر توقع بھی خود رکھتے ہیں، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کو بتاؤ. اچھا اب مثلاً اگر آپ نے کسی کو یہاں رکھا ہوا تھا اوپر والے ٹاپ موسٹ کھانے میں، وہ وہاں اس جیسا ثابت نہیں ہوا، اس نے پروو نہیں کیا اوپر رہنا، تو کیا کرے، اس کو اتار کے نیچے رکھ دے اور خود ٹھیک رہے. یہ آسان طریقہ ہے. اگر کوئی یہاں نہیں رہنا چاہتا آپ کے دل میں تو اس کو ادھر رکھ دے، قصہ ختم. بہت آسان ہے. یہ میں آپ کو زندگی میں خوش رہنے کا، پرسکون رہنے کا راز بتا رہی ہوں. سیکرٹس ہیں یہ لائف کے، کہ بعض اوقات آپ کسی کو ہائیلی اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت اس سے توقعات رکھتے ہیں، وہ پورا ہی نہیں کر سکتا. اب ہم کیا کرتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سے، یا ناراض ہوتی ہے، اس کے شکوے ادھر سے ادھر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنا اعمال نامہ خراب کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا کچھ اور. تو بہتر ہے وہاں سے اتار دیں اس کو. بس اس نے وہاں رہنا پروو نہیں کیا، وہ اس لائق نہیں ہے، وہ نیچے کے لائق ہے. وہ تو آپ کے اپنے اندر ہے نا، اس کو کیا پتا کہاں رکھا ہوا. اصل مشکل ہمیں اپنے آپ سے ہوتی ہے. اپنی ٹریننگ خود کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گی زندگی. دیکھیے ہر چیز بتانا کیوں ضروری؟ کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سے معاملات دلوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ زبان پہ لانے بھی اچھے نہیں ہوتے کہ انسان ان چیزوں کو بار بار دہرائے. تو خذ العفو، عفو کو زندگی کے اصول کے طور پہ پکڑ لیجئے. خذ کا مطلب لے لیجئے، پکڑ لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ پرسکون رہ نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ عفو کو نہ پکڑیں. کیونکہ اگر آپ ہر چیز کا حساب لینے بیٹھ جائیں اور ہر چیز پر ہر ایک کو انالائز کرنا شروع کر دیں، اس نے یہ کیوں کہا تھا مجھے، اور اس نے وہ بات اس سے کیوں کہی تھی، اور یہ ایسے کیوں چل رہا تھا، اور یہ وہاں کیا کر رہا تھا، اور وہاں کیوں بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے سوائے آپ کے اپنے اندر ایک جنگل اگنے کے کچھ اور کسی کا نقصان نہیں. تو اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ خذ العفو. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں بھی کیا فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کیا کرو، یعنی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کیا کرو، کاموں کو مشکل نہ بنایا کرو. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس پہ اڑ جاتے ہیں، اب وہ چھوٹا سا معاملہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ زندگی دوبر ہو جاتی. پھر اسی طرح ولا تعسروا، مشکلات نہ پیدا کیا کرو، روڑے نہ اٹکایا کرو. کچھ لوگ مشکل پسند ہوتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ چیز ہے. آسان ہو جاؤ. جیسے وہ حدیث کہ کیا نہ میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے بارے میں جس پر آگ حرام ہے اور آگ اس پہ حرام ہے. وہ کون ہے؟ کل قریب ہین لین سہل. ہر وہ شخص جو قریب ہو، ہین آسان ہو، لین نرم ہو، سہلن ایزی ہو، ایزی گوئنگ ہو، اور اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ آسان ہو، اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ کو مشکل نہ پیش آئے، آپ اپنے دل کی کہہ سکیں اور اس کی سن سکیں، یعنی اس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن ہو، اچھی ریپو ہو. تو یسروا ولا تعسروا. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آسان سے کام کو بھی اتنا مشکل بنا دیتے ہیں، اور کچھ مشکل سے مشکل چیز کو آپ کے لیے آسان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا صرف اتنی سی بات تھی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. تو یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے، یسروا ولا تعسروا وبشروا، خوشخبریاں سنایا کرو، ولا تنفروا، نفرتیں نہ پھیلایا کرو. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا، کسی کی اچھی بات ہو تو بتائیں گے نہیں، کوئی بری بات ہو تو ضرور ذکر کریں گے اس کا، کسی کی کوئی تعریف کی بات ہو، کوئی خوبی ہو اس میں، اس کو چھپا جائیں گے، لیکن اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہاں اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر یہ جو معاف کرنا ہے اس کے بارے میں اتنی خوبصورت ایک اور حدیث ہے، حضرت انس کی روایت ہے، طبرانی میں ذکر ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے. لوگ کہیں گے اللہ کے ذمے کس کا اجر ہو سکتا ہے؟ تو پکارنے والا پکارے گا کہ لوگوں کو معاف کر دینے والوں کا اجر
اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ سن کر کچھ ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی ان سے کچھ بھی حساب نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں لوگوں سے حساب نہیں لیتے تھے۔ کسی نے اچھا کر دیا تو شکریہ، اگر برا کیا تو پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے کہ اچھا تم مجھے ذرا یہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، بس جانے دیں، ٹھیک ہے، ہر ایک نے جو کیا وہ اس کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ فحش پسند، یعنی بری باتیں نہیں کھلے عام کرتے، نہ بازاروں میں چیخ پکار کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کر دینے والے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خاص ہدایت تھی۔ خذ العفو وأمر بالعرف، اور حکم دو عرف کا، عرف کے معنی ہے معروف، نیکی، خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھی باتوں کا، اچھی باتوں کے لیے کہو۔ اور یہ امر بالمعروف پہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور بہت سی اور جگہوں پہ بھی انشاءاللہ آئے گا، وہاں اس کی وضاحت کریں گے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض برتو۔ جاہل سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، جاہل سے مراد بعض پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن اکھڑ پن یا جہالت پر اترے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جو تم سے بحث کرنے کو آئے، حجت بازی کرنے کو آئے، جھگڑنے کو آئے، تم کیا کرو اس کو۔ سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفت بتائی گئی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کا پیغام ہوتے ہیں، وہ بحثوں میں نہیں پڑتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے میری ایک بہت عزیز دوست ہے، اس نے یہ بہت اچھی سے لکھوا کے کسی کاتب سے اور خوبصورت فریم میں لگوا کے شادی کا تحفہ مجھے دی تھی۔ سال ہر سال وہ میرے سامنے رہی اور اس حدیث نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ امرنی ربی بتسن، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے 9 باتیں؟ الاخلاص فی السر والعلانیہ، اخلاص کا حکم ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یعنی اپنی نیت اور اپنی سوچ اور اپنا جذبہ خالص رکھے بندہ، خواہ سب کے بیچ میں ہو خواہ وہ تنہائی میں، یعنی خواہ خفیہ معاملہ کسی کے ساتھ کر رہا ہو یا ظاہری معاملہ کر رہا ہو، دل میں بھی اور ظاہر میں بھی سچائی۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور انصاف کی بات رضامندی میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی اور غضب کی یعنی غصے کی حالت میں بھی۔ والقصد فی الغنا والفقر، اور اعتدال کا راستہ، درمیانہ روی، غنا یعنی خوشحالی میں بھی اور فقر یعنی محتاجی میں بھی، یعنی میرے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اور بہت کچھ ہو تب بھی، اعتدال کا راستہ، یعنی یہ نہیں کہ جب زیادہ ہو تو انسان اسراف کرے اور جب کچھ نہ ہو تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں اس کو معاف کر دوں جو مجھ پہ ظلم ڈھائے، جو میرے ساتھ زیادتی کرے۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کاٹے میں اس سے جوڑوں، جو مجھ سے نہ بولنا چاہے میں اس سے بولوں، جو مجھ سے دور بھاگے میں اس کو منا لوں۔ ہمارا عام طور پہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم کیا دل میں سوچیں گے؟ ہم کیوں کریں؟ کوئی نہیں آگے بڑھتا تو ہم کیوں بڑھیں؟ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرے، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ عموماً انسان کس کو دیتا ہے؟ جو دے رہا ہو، جو ہمیں دے ہم اس کو دینے میں خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے جو ہمیں نہ دے۔ تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ جو نہ دے میں اس کو بھی دوں۔ وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، اور میری گفتگو ذکر کی ہو، یعنی میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ وَصَمْتِي فِكْرًا، اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، یہ نہیں کہ انسان چپ کر کے بغیر کسی سوچ کے بیٹھا رہے، بلکہ انسان اچھی بات سوچے جب اس کو خاموش رہنے کا موقع ملے۔ وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہا وَنَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اس اخلاق کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ اخلاق نہ ہو تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام کرنے کے لیے یہ اخلاق بے حد ضروری ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آپ گیونگ ہیں، دینے والے ہیں، آپ انیشیٹو لینے والے ہیں، آپ پہل کرنے والے ہیں،
اور کس امید پر اور کس یقین کے ساتھ کہ جس رب کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو سارے کا سارا جانتا ہے اور وہ اس کی بہترین جزا دے گا. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ والسابقون السابقون، آگے والے تو آگے والے، پہلے کرنے والے تو پھر پہلے کرنے والے. جو سلام میں پہل کر دے وہ ساری نیکی لے گیا. اسی طرح جو کسی کو دینے میں پہل کر لے، جو جوڑنے میں پہل کر لے، جو اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرے، جس کے اندر اخلاص ہو، ظاہر و باطن اس کا ایک ہو، پھر اس سے اچھا اخلاق اور کس کا ہو سکتا ہے. تو ان صفات کو شعوری طور پر اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ کیا کہہ کے معاف کر سکتے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں، یہ جانتا نہیں، یہ ناسمجھ ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر گدگدائے تم کو شیطان. ینزغن کا لفظ جو ہے یہ نون زے غین سے ہے، نزغ. نزغ کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کسی کو گدگدانا. کبھی بچوں کو گدگدایا آپ نے؟ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کسی کو گدگدانا. اور کب گدگداتے ہیں آپ؟ جب ان کو اٹھانا ہو نیند سے یا وہ سستی کر رہے ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ معلوم نہیں آپ کرتے ہیں، یعنی میں تو یہی کرتی ہوں کہ زبان سے کم بولو اور گدگدیاں زیادہ کرو اس وقت تاکہ اٹھ جائیں بچے. تو نزغ کہتے ہیں گدگدی کرنے کو. تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ اگر نزغ ڈالے تم میں شیطان یا فساد ڈالے تم میں شیطان، تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے پھر معنی نے آگے ترقی کی اور مراد اس سے ہوئی اکسانا. یعنی اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ گدگدانے کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا اس میں؟ اکسانا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر اکساہٹ آئے تجھ کو شیطان سے، یہ معنی بنتا ہے. یعنی شیطان برائی پر اکسائے، گناہ پہ آمادہ کرے، بگاڑ پیدا کرے. یہ دخل اندازی کے معنی میں بھی آتا ہے، دخل اندازی کرے شیطان. وسوسے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالے تمہیں شیطان، بہکائے تم کو شیطان. وسوسہ بھی دراصل ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اکسانا ہی ہوتا ہے، شیطان کی گدگدی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ انسان کے دل میں اللہ نے خیر کی قوت بھی رکھی اور شر کی بھی. خیر کی جو بات آتی ہے نا وہ ایک دفعہ آتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فلیش ہوا ہے، ایک چمک سی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیکی کرنے کا خیال ڈال دیتا ہے. اگر آپ اس کو اویل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتا، بہت کم، دوبارہ نہیں آتا، چلا جاتا ہے. آپ کو موقع ملا، چانس ملا، خیال آیا اور گیا. آپ نے کیچ کر لیا، پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھول جائیں گے، شیطان فوراً بھلوائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بہت جگہوں پر شیطان کے بھلوانے کا ذکر آتا ہے کہ شیطان نے بھلوا دیا. یعنی انسان کے اوپر خیر الہام ہوتا ہے، اچھی بات دل میں آتی ہے، اچھا میں یہ کروں گا، آپ کو شوق آتا ہے نیکی کا، اچھے کام کا. ادھر سے شیطان کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یہ نیکی کرنے لگا، تو وہ اس کو ایسے کام میں الجھاتا ہے کہ اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کرنی بھی تھی. پھر کئی دن بعد خیال آتا ہے اور موقع جا چکا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے ہاتھ سے. لیکن وسوسہ جو ہے وہ پلٹ پلٹ کے آتا ہے، برائی کا خیال بار بار آتا ہے. ایک دفعہ انسان باز نہیں آتا، دوسری طرف سے، تیسری طرف سے. اس نے کہا تھا نا میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا. تو وہ یہی چیز اس کا نزغہ ہے اور وسوسہ ہے اور اس کی دخل اندازی ہے. تو یہاں اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان اگر تم کو وسوسہ ڈالے یا بدی پہ اکسائے، اور یہ کب؟ جب تم کسی کو معاف کرنا چاہو. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ سچ بتائیں کہ جب آپ چاہیں بھی کسی کو معاف کرنا کہ بہت ثواب ہے معاف کرنے کا، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ اب ہر وقت تم معاف ہی کرتی رہو گی، کتنی دفعہ آخر معاف کرو گی؟ فلاں تو سر پہ چڑھ گیا، اب بس اس کے بعد معاف نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو خیالات ہوتے ہیں کہ نہیں معاف نہ کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یا پھر اور کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا حکم دینے میں پھر وہ ایسے خیال دل میں ڈالتا ہے، نہیں تم نے ابھی خود تو کیا کچھ نہیں، اب تم دوسروں کو کیا سمجھانے چل پڑے. یعنی اس میں بھی رکاوٹ ڈالتا ہے. اور جاہلوں سے بحث مباحثے میں
مبتلا کرنا بھی دراصل اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اکساہٹ سے ہوتا ہے. دیکھو وہ تمہیں یہ کہہ گیا، اب تم اسے یہ کہو، یہ بولو، اس کا جواب یوں دینے، تمہیں یوں منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا، اور تم کو چپ کرا دینا چاہیے تھا. تم یہ بھی کہہ سکتے تھے. وہ اس وقت تو سوچا کچھ نہیں، پر دن بھر جواب سجھواتا رہتا ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو یہی وسوسے ہوتے، یہی اس کی گدگدی ہوتی. چین سے بیٹھے پھر آ جائے گا کہ یہ کر لو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر وسوسہ ہے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، اب ہم اس کو سمپل ترجمے کے لیے وسوسہ مانا کر سکتے ہیں. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی حفاظت میں جاؤ. کیوں؟ اِنَّهُ سمیع علیم، کیونکہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ بندہ کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے فوراً اللہ سے مدد طلب کرو. سورۃ المومنون میں بھی یہ سکھایا گیا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کے ہمزات یعنی وسوسوں سے اور اس کے اکساہٹ سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اے میرے رب اس بات سے کہ وہ حاضر ہو میرے پاس. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب لگ جائے ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے. مسهم، مس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھو جانا. وہ پیچھے میں ہم نے پڑھا نا جہاں سود کی بات آئی تھی، یتخبطہ الشیطان من المس. تو یہاں اذا مسهم طائف، طائف طوف سے ہے، توئے واؤفے طوفن، چکر لگانا. تو طائف ہوتا چکر لگانے والا. طاف علیہا طائف من ربک، تو مراد اس سے وسوسہ ہے. وسوسے کو چکر لگانے والا کہا، کیوں؟ بار بار آتا ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا نا وہ. طواف بھی یعنی گھومتے رہنا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب گھومتے ہیں تو گھوم کے پھر اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں سے آپ نے شروع کیا، پھر گھوم کے وہیں آگے جہاں سے شروع کیا. تو وہ شیطان کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ آپ اپنے ذہن کو ادھر ادھر لگاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہیں آ جاتا ہے خیال، پھر ادھر ادھر مصروفیت، پھر وہیں آپ آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے وہ قصہ شروع ہوا تھا. تو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، پھر جب وہ دیکھنے لگتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اپنی کتاب میں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تم جتنے مرضی چکر لگاؤ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. کیونکہ انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ رب کو معاف کرنا پسند ہے، رب کو جھگڑے بحثیں پسند نہیں، فتنہ فساد پسند نہیں. رب کو یہ پسند ہے کہ میں کسی کو اچھی بات بتاؤں، لہٰذا وہ اس بات کو فوراً ریکال کر لیتا ہے اور شیطان کی بات سے بچ جاتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ اس دنیا میں انسان اپنے نفس کی اکساہٹوں اور شیطان کے وسوسوں سے خالی نہیں رہ سکتا. یہ امتحان ہے انسان کا. ہر دم انسان گھرا ہوا ان دو چیزوں میں، کچھ اندر سے اکساہٹیں اور کچھ باہر سے شیطان کی طرف سے. اس موقع پہ انسان کو جو چیز بچاتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے. صرف اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے. اور اللہ کا ڈر یا تقوی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بندے کو باشعور کر دیتی. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، انہیں اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے، وہ اپنی غلطی کو پہچاننے لگتے ہیں. اور جو ہی احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی تو انسان اپنی معافی مانگنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے دوڑتا ہے، اور دوسرا اس کو خود ہی بھول جاتا ہے. یعنی کہیں گڑبڑ ہوئی تو وہ فوراً ہی دیکھتا ہے میری غلطی کیا تھی، میرا قصور کیا ہے، میری کوتاہی کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. وہ فوراً اپنا حساب کرنے لگتا ہے. شیطان کیا ہمیشہ سجاتا ہے؟ دوسرے کی غلطی ڈھونڈو، اس نے کیا کیا. اور متقی شخص جو دیکھنے لگتا ہے وہ معاملے کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے پارٹ پر جو کمی ہوتی ہے اس کو فلفل کرنے لگتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس مشکل سے بچ سکے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے بھائی ان کو گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک تیسری مشکل، اور وہ ہے اخوان کی، بھائیوں کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی. وہ بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں. ہوتا یہ نا کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، دو لوگوں میں کوئی کلیش ہو گیا یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اب اپنا ضمیر ملامت کر رہا ہے،
ادھر سے شیطان اکساہٹ ڈال رہا ہے، دیکھو دیکھو اسی کی زیادتی، تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہاری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں. اچھا اب وہ اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے نا، تو انسان کو لازماً سہارا چاہیے ہوتا ہے. اچھا میں کس سے ڈسکس کروں؟ پھر آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، جو بھی قریب ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں. اور بات کس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کو فل سپورٹ ملے. اپنے حصے کی غلطی نہیں بتائیں گے، صرف دوسرے حصے کی نمایاں کریں گے. عموماً آپ پرسنل نہ لیجیے اس کو، لیکن جنرلی جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان جو کچھ کرواتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ مشورہ کسی ایسے شخص سے کرتے ہیں جس کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں، تو وہ بھی کیا کرتا ہے پھر؟ وہ بھی وہی مشورہ دیتا ہے عموماً جو شیطان دے رہا ہوتا ہے. اور پھر شیطان کے بھی بھائی ہیں اپنے، شیطان کے بھی لشکر ہیں. اور من الجنت والناس ایک الگ، اخوانہم میں اخوان الشیاطین بھی ہیں اور خود گمراہ شخص کے اخوان بھی ہیں. وہ سارے مل کے، باہر کا سارا ماحول مل کے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور لے جاتا ہے یمدونہم فی الغی، گمراہی کی طرف. ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. یعنی برائی کی طرف بلانے والے، برائی کی طرف دعوت دینے والے پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ اپنے ساتھ لے نہیں جاتے اس کو. اس کے برعکس نیکی کی طرف بلانے والے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت سمجھایا، نہیں سمجھا اگلے نے، چھوڑ دیا. یعنی وہ کمٹمنٹ جو نیکی کا کام کرنے والوں کو، امر بالمعروف کرنے والوں کو ہونی چاہیے تھی اپنے کام سے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح شیطان اور شیطان کے بھائیوں کو اپنے مقصد سے دلچسپی ہے. دیکھیے سیدھی سیدھی جنگ ہے نا انسان اور شیطان کے بیچ میں، کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کو بھٹکائے، گمراہی کی طرف لے جائے. اور ایک مومن کا کیا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس گمراہی سے بچائے. جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں نا امر بالمعروف والا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ ایک شدید کشمکش شروع ہو جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خیر کی طرف آئیں، اور شیطان اور اس کے ساتھی کیا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف لے جائیں. اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی طرف بلانے والے بعض اوقات آپس میں لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھائی جو ہیں وہ بھائی نہیں رہتے، اور جو ہی پھوٹ پڑتی ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. وہ جو بچپن سے کہانی نہیں سنی ہوئی کہ جو ہی اختلاف پڑا وہ تیلیاں الگ ہوئی تو سب بکھر گئے. آپ دیکھیے کہ شیطان اتنا سخت وار کرتا ہے، اور یہاں اکثر لوگ ہارتے ہیں. آ کے کیا وار کرتا ہے کہ جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کو آپس میں کاٹتا اور توڑتا ہے، ہر وقت ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ غور کیجئے گا، جہاں بھی نیکی کا کام کریں گے، کہیں بھی جا کے آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. جو لوگ دین کا کام آپس میں کرتے ہیں نا، وہ نمازیں بھی اچھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ حجاب بھی کر لیتے ہیں، وہ روزے وغیرہ بھی رکھنے شروع کر دیتے ہیں، وہ اور بھی کئی اچھے اچھے کام شروع کر دیتے ہیں، بہت سی نیکیاں شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سی برائیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس چیز میں کامیابی سب سے مشکل ہے وہ آپس کے تعلقات کی اچھائی ہے. کیونکہ شیطان اپنے لاؤ لشکر سمیت لوگوں کو برائی کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ اکیلے کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، ٹیم ورک ہے ان میں. اور ادھر جو نیکی کا کام کر کے 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی مشکل سے، وہ ان کا توڑ کیسے کرتا ہے؟ ان سب کو کاٹتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت دلاتا ہے. اب یہاں ٹیم ہے کوئی نہیں، ادھر کوئی مددگار نہیں ہے، جس پہ مصیبت پڑی وہ اکیلا ہے، اور دوسری طرف پورے لاؤ لشکر ہے. اب آپ خود سوچئے پھر نتیجہ کیا ہوگا، کیسے نیکی پنپے گی دنیا میں. اسی لیے بظاہر پہ شیطان کامیاب ہوتا نظر آتا ہے نا. صحابہ کرام کی صفت جو قرآن میں اور بلکہ اس سے پہلے تورات وغیرہ میں بھی بیان ہوئی کہ وہ کیا تھی؟ رحماء بینہم. صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق تھے، آپس کے تعلقات اچھے تھے، ان کے آپس میں محبتیں تھیں. امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان، رحیم اور شفیق تھے. آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز شاید ہی کہیں آپ کو ملے، اور اس کا نتیجہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم ورک نہیں ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پر کیا کہا؟ اخوانہم یمدونہم فی الغی، برائی کی طرف بلانے والی قوتیں مل کے بھائیوں کی طرح کھینچتے ہیں کسی بھی شخص کو. ثم لا یقصرون، پھر کوئی وار خالی نہیں جانے دیتے، کوئی کمی نہیں کرتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کتنی مشکل میں پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ
شیطان کیسے وار کرتا ہے نا، اور کیسے کامیاب ہوتا ہے، کہاں کہاں سے. پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ مضمون، پھر تھوڑا سا بات کو دہرانا چاہتی ہوں. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ البقرہ کے مضامین آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں، اور بہت سی آیات آپ کو ایک جیسی نظر بھی آئیں. وہاں بھی حضرت آدم کا قصہ ہے، یہاں سورت میں بھی ہے، اور پھر شیطان کے بہکانے کے سارے ہتھ کنڈے شروع سورت میں بھی ہم نے پڑھے. اسی مضمون کا پھر اینڈ میں خلاصہ ہو رہا ہے. شروع میں توحید کا ذکر تھا اور شیطان کے ورغلانے کا ذکر تھا، اینڈ میں بھی پھر اسی طرح وہی چیز پھر ریپیٹ ہو رہی. اب دیکھیے کہ وہاں ہم نے پڑھا تو اس نے کہا تھا میں دائیں سے آتا ہوں، بائیں سے آتا ہوں، اور ہر طرف سے انسان کو گھیرے میں لیتا ہوں. شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے دل کے اوپر، دل کے ذریعے خون کی طرح دوڑتا ہے جسم میں، پوری طرح انسان کے اوپر چھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمارا دل سلیم ہو، دل سلامت ہو، دل محفوظ ہو، تو وہ اندر نہیں داخل ہو سکتا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ کھڑکیاں اور دروازے بند رکھے جائیں جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے نا، تو پھر آپ اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جائیں گے کہ جن پہ شیطان حملہ کر کر کے تھک جاتا ہے اور وہ اندر داخل نہیں ہو پاتا. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ویک پوائنٹ جانتا ہے نا انسان کے، اور ان ذریعوں سے اندر داخل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان کون ہے؟ ہمارا دشمن. اچھا، دشمن اگر کسی شہر میں یا کسی قلعے میں داخل ہونا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے جنگوں کا حال پڑھا ہوگا، کوئی فتوحات کے کہاں سے وہ داخل ہوئے، ویک پوائنٹ سے، غفلت سے، کہیں بھول کے دروازہ کھلا رہ گیا، یا کوئی ان اٹینڈیڈ ایریا جو ہوتا ہے وہاں سے وہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو غفلت ہے سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ وہاں پیچھے نا تقویٰ جو ہے وہ غفلت کو دور کرتا ہے، اللہ کا ڈر. غفلت جو ہوتی ہے اس میں انسان کیا ہوتا ہے؟ سویا ہوا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے. اور شیطان دیکھتا ہے کہ ہاں غافل ہے، فوراً حملہ آور ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ گھس بیٹھتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، پھر جو چاہے کرواتا ہے، حاوی جو ہو جاتا ہے. تو دل کی مثال ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے، اور اس قلعے کے کچھ دروازے ہیں، اگر وہ بند ہوں تو وہ نہیں آ سکتا، اور اگر وہ کھلے ہوں گے تو وہ گھس آئے گا اندر اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بالکل ایسے نا جیسے پہلے ڈسٹ کی میں نے مثال دی تھی، مچھر مکھی کی بھی، اور بھی جانوروں کی. جیسے سانپ، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ گھر میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں؟ کوئی جگہ ہوگی تو اس سے داخل ہوں گے نا. اگر سارے سوراخ بند ہوں گے تو نہیں داخل ہو سکیں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً کچھ ایسی کمزوریاں ہیں انسان کی جو دروازے کھولتی ہیں. اس میں سب سے پہلے غصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو شیطان کی طرف سے بولا اور کہا کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا. غصہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے انسان کو تو شیطان کے آگے انسان ایک کھلونا بن جاتا ہے. وہ جیسے چاہے اس کو کھیلے، جیسے چاہے توڑے پھوڑے، اور انسان کا سارا امیج ختم ہو کے رہ جاتا ہے، ساری عزت گنوائی جاتی ہے اس کی. ایک انسان سالوں میں اپنا امیج بناتا ہے، اور ایک دفعہ غصہ کر کے پوری اپنی عزت، قدر و قیمت گنوا کے رکھ دیتا ہے. تو غصے کو اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے. پھر حسد، جب انسان کسی کی خیر، خوبی، بھلائی سے جلتا گڑتا ہے تو بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے حسد میں. اسی طرح ہرس، لالچ. اب دیکھیں کہ جب کسی چیز کی لالچ انسان کے دل میں آ جاتی ہے کہ فلاں چیز مجھے حاصل کر کے رہنی، تو پھر وہ اسے کسی بھی قیمت پہ پانے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا یہاں بھی انسان کمزور ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، اٹریکشنز، جب انسان کو دنیا کی چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، مثلاً کپڑوں سے، چیزوں سے، زیور سے، اور اس طرح کی چیزوں سے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ان چیزوں کی خواہش میں جینے لگتا ہے. اور جب ان چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کا نقصان یا اس کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ جس چیز سے محبت کرنی چاہیے وہاں کم پڑتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات اور اپنے مقصد سے محبت ہے نا. جب وہ کم ہوتی ہے اور انسان دوسری چیزوں میں گم ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب شکار جو ہے نا ہاتھ آ رہا ہے. جسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ضرورت اور خواہش جو ہے اس میں فرق یاد رکھیں، کیونکہ انسان پھر ایک خوابوں کی دنیا میں جینے لگتا ہے. اچھا میرے پاس یہ ہو، اچھا یہ کہاں سے ملے گا، یہ کیسے حاصل کروں، اچھا فلاں کے پاس ہے، اس نے کہاں سے لیا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا قلب یا دل مشغول ہو جاتا ہے غیر ضروری چیزوں کی طرف، اور یہاں سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان اب میرے لیے نرم زمین ہے. پھر لوگوں سے امیدیں باندھنا، ایسا شخص بھی کمزور ہوتا ہے جو لوگوں سے امیدیں باندھتا ہے. جلد بازی،
جب کسی چیز میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں؟ ترمذی کی روایت ہے العجلۃ من الشیطان، یعنی جب شیطان ہم سے کوئی کام خراب کرانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جلدی کروا دیتا ہے. اچھا جلدی ابھی کر لو، فوراً کرو، اور وہ پھر انسان حکمت کے بغیر کام کرتا ہے، لہذا وہاں خرابی ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ جو دنیا کی محبت کی بات تھی نا، یعنی دنیا اور دنیا کے سامان اور ان چیزوں سے محبت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت ملک فتح ہوئے تھے اور بہت مال مدینہ پہنچا تھا. تو حضرت عمر کے پاس جب مال پہنچا تو کہتے ہیں کہ اس مال کو کوئی حفاظتی چھت نہیں نصیب ہو سکتی جب تک یہ حقداروں تک نہ پہنچ جائے، یعنی اس کو میں رکھوں گا نہیں سمیٹ کے، جس جس کے حصے میں آتا ہے بانٹ دوں گا. رات بھر کھلے آسمان کے نیچے مال پڑا رہا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن ارقم کو رات کو جگایا کہ تم پہرا دو. صبح آ کر حضرت عمر نے مال سے پردہ اٹھایا، اور مال میں کیا تھا؟ یاقوت، جواہرات، زمرد، قیمتی موتی، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، شہنشاہوں شہزادیوں کے زیورات اور دنیا بھر کی چیزیں. تو حضرت عمر دیکھ کے رونے لگے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو عربوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. تو عبد الرحمن پوچھتے ہیں امیر المومنین، یہ تو شکر کرنے کا موقع ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا. حضرت عمر نے فرمایا مجھے یوں ہی رونا نہیں آیا، میں جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دنیاوی خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو ان لوگوں کے اندر باہمی حسد اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، یعنی مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے نا، اس کے پاس اتنا، اس کے پاس اتنا. ان خزانوں سے نفاق بڑھتا ہے اور قومیں بالآخر برباد ہو جاتی ہیں. یعنی وہ اس مال کو اپنے لیے ایک ہلاکت کی چیز سمجھ رہے تھے کہ یہ جب زیادہ ہوگا تو پھر مقابلے ہوں گے، تو اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اتنا، پھر دلوں میں دکھ اور غم اور بہت سی اور چیزیں. پھر اسی طرح بخل جو ہے وہ بھی ایک دروازہ ہے شیطان کے اندر آنے کا. جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی سمیٹنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور دینے کی کم، تو پھر شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص، میں اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جہاں چاہوں گھما دوں. اور اسی طرح مذہبی تعصب کیا ہوتا ہے؟ چلے میں ایک کوٹ پڑھتی ہوں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں ابلیس نے طرح طرح کے گناہوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوث کیا، پھر بھی ملعون کہتا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی. جب یہ گناہ کرتے ہیں فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. تو بالآخر شیطان نے مذہبی یا دینی ہوائے نفس لوگوں کے اندر پیدا کر دی، مذہب کے نام پہ گناہ ایجاد کروائے، بدعات کو رواج دیا. اور مذہبی تعصب میں کہ میں جس مسلک اور جس راستے پر ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، دوسروں کی عزت اڑائی اور دین کی حمیت اور دین کی محبت میں یہ سب کام کیا، لہٰذا اس کام کو وہ غلط بھی نہیں سمجھتا اور اس پہ کبھی توبہ بھی نہیں کرتا، اور ایسے تعصب اور نفرت کے ساتھ اپنا سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے انسان. یہی تو فرقہ واریت کا سبب بنا. تو یہ جو بدعت ہوتی ہے اس میں بھی انسان کوئی ایسا کام نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے جو دراصل نیکی ہے نہیں، تو اس پہ پھر اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ درست نہیں کر رہا. بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر اس کے جذبات، محبتوں اور خواہشات کے دروازوں سے دل میں داخل ہوتا ہے. جذبات، خواہشات، کیونکہ انسان جب جذباتی ہوتا ہے نا، مثلاً آپ کمزور کب ہوتے ہیں؟ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، آپ کمزور ہوتے ہیں اس وقت. جب آپ نفرت کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، جب آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں، یہ کمزوریاں نا انسان کی. تو جب یہ کمزوریاں انسان کے اندر آتی ہیں تو پھر شیطان کو اندر آنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی طرح خواہشات، یعنی یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا، ان کو دو حصوں میں بانٹ لیں. ایک طرف ہے جذبات اور دوسری طرف ہے خواہشات. خواہشات میں دنیا کی محبت، لوگوں کی ایسی محبت کہ جس کی وجہ سے انسان حرام کام کرنے پر بھی تل جاتا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب تم نہیں لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی جو نشانی وہ مطالبہ کرتے ہیں تم نہیں لاتے، قالو، وہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کیوں نہیں تم لائے اس کو، تم کیوں نہیں نشانی کوئی لاتے. اجتبا کا لفظ جو ہے یہ جیم بے یہ سے، جبا کا مطلب ہوتا ہے پانی کا حوض میں جمع کرنا. جابیہ کہتے ہیں بڑے حوض کو. جواب کا لفظ بھی اسی میں آتا ہے. جبایا کہتے ہیں ٹیکس کلیکشن کو. ٹھیک ہے، یعنی چیزوں کو اکٹھا کرنا. اور اجتبا کہتے ہیں انتخاب کے طور پر کسی چیز کو جمع کرنا.
تو مراد ان کی کیا تھی کہ تم کوئی نشانی جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ کہیں سے لے کیوں نہیں آتے، کھینچ کیوں نہیں لاتے، پیش کیوں نہیں کرتے؟ قل آپ کہہ دیجئے انما بے شک اتبع میں پیروی کرتا ہوں ما یوحى الی من ربی جو میرے رب کی طرف سے مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے. ھذا بصائر من ربکم یہ کھلی کھلی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے. بصائر کس کی جمع ہے؟ بصیرت کی. اور بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ کھلی دلیل. یعنی یہ نشانیاں کھلی کھلی تمہیں نظر آ رہی ہیں تمہارے رب کی طرف سے. وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. قرآن پاک میں ایسی بے شمار آیات آپ کو ملیں گی جن میں اہل مکہ کے مطالبات کا ذکر ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے کوئی نشانی لائیں گے، کوئی معجزہ لائیں گے. مثلا سورۃ الاسراء میں آتا ہے 90 اور 91 آیت میں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ہم نہیں تجھ پہ ایمان لائیں گے جب تک تم زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا پھر ان کے بیچ میں تم نہریں نہ چلاؤ. یعنی ہمیں یہ سب کچھ تم دکھاؤ گے، اس بیرن زمین سے چشمہ نکال کے، باغ لگا کے اور نہریں چلا کے، پھر ہم کہیں گے ہاں واقعی تم پیغمبر ہو. لیکن اس وقت بھی کیا کہا گیا کہ حل کنت الا بشر رسولا کہ میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں. میں ایک رسول ہوں، پیغام لایا ہوں. میرا کام تمہارے مطلوبہ معجزات دکھانا نہیں ہے. اگر تمہیں معجزے دیکھنے تو دیکھو یہ کتاب ایک معجزہ ہے. ھذا بصائر من ربکم جس میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہوں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا بشیرا و نذیرا لقوم یؤمنون. اصل بات ایمان کی ہے. جس کا ایمان ہو اس کے لیے اس کتاب میں بہت کچھ، اور جو نہ مانتا ہو اس کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں. بات یہ ہے کہ ہر دور میں لوگوں کی ایک کمزوری رہی ہے کہ وہ دین کا وہ ورژن زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں کچھ کرامات کا ذکر ہو اور سپرفیشل اور طلسماتی باتیں ہوں، معجزاتی باتیں ہوں، اس سے وہ بڑے خوش رہتے ہیں. اور پیغمبر سے اور کسی بھی دین کا کام کرنے والے سے وہ اس طرح کی باتیں توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی اپنی کرامات بتائے. اور اگر کوئی ایک آدھ وہ سچی جھوٹی بتائے تو اس کے معتقد ہو جاتے ہیں، پھر اس پہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند ایمان لے آتے ہیں اور اسی کو ہی سب دین سمجھ لگتے ہیں اور ایک اور خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت لاجیکل اور ہوش مندی کے ساتھ سوچا سمجھا ایک پروگرام ہے، نہ کہ محض کوئی طلسماتی کرشمے دکھانے کا نام. کہ انسان ہر روز صبح اٹھ کے خواب سنائے کہ آج میں نے خواب میں یہ دیکھا، یا یہ کہ اس کے ہاتھ سے ایسی ایسی چیزیں صادر ہوں کہ جو عام لوگوں سے نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ قدرت اور طاقت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں، انسانوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو انسانوں سے ایسی توقع رکھنا، حتیٰ کہ کسی پیغمبر سے بھی توقع رکھنا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزے نکال کے لائے، تو یہ ایک غلط بات ہے. یہاں پر اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے جو شرط لگا رہے ہیں ان کی یہ شرط درست نہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ. بات یہ کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، جو بھی سنتا تھا اس کے دل پہ اثر ہوتا تھا. تو قریش مکہ نے ایک چال چلی اور وہ کیا تھی؟ کہنے لگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور خوب شور مچاؤ. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہو تو شور کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ شور نہیں کرو، غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے. کیا؟ غور سے سنا جائے. جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً اور یاد کرتے رہو اپنے رب کو، ذکر کرتے رہو اپنے رب کا. فی نفسک اپنے دل میں، دل ہی دل میں. انسان دل میں کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی. تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ کیا کرو؟ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرو. لیکن کیسی ہو وہ یاد؟ تضرعاً جس میں عاجزی بھی ہو، زاری ہو.
اپنی کمزوری کا اظہار ہو. وخیفتن، یہ اصل میں تھا خوفتن، یعنی خوف کے ساتھ، ڈر بھی ہو. ایک طرف عاجزی اور اس کے ساتھ ڈر. جیسے فرشتے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، ملائکہ جو اللہ کے مقرب ہیں وہ اللہ کی تسبیح کس سے بیان کرتے ہیں؟ خوف کے ساتھ، ڈرتے ہوئے. ودون الجہری، اور پست آواز کے ساتھ. جہر کہتے ہیں نا بلند آواز کو، تو دون الجہر، جہر کے ادھر ادھر یعنی درمیانی آواز میں، بہت چیخ چلا کے نہیں. من القول، بات میں سے. بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی. غدو کہتے ہیں طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کے وقت کا نام. غدو غدوتن کی جمع ہے، اور غدوتن کہتے ہیں طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان کے وقت کو. والآصال، آصال اصیل کی جمع ہے. اصیل کہتے ہیں عصر سے مغرب تک کے وقت کو، یعنی دن کا پہلا وقت اور دن کا پچھلا وقت. ان دونوں اوقات میں اپنے رب کو یاد کرو، اور ان دونوں اوقات میں ایک خاص نماز ہے. صبح میں نماز فجر، اور اس میں نماز عصر، جس کو کیا کہا گیا؟ صلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر اس میں. تو ذکر سے مراد یہاں نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ذکر سے مراد دعائیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو صبح و شام کی دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ ذکر بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ذکر بھی کیسے کرے انسان؟ عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اور دھیمی آواز میں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، غافل نہ ہونا. حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جہرن کرتے تھے یا سرن؟ فرمایا کبھی جہرن کبھی سرن، دونوں طرح تلاوت کرتے. یعنی قرآن بھی آپ کیسے پڑھتے؟ کبھی بلند آواز سے پڑھتے اور کبھی چپکے چپکے پڑھتے. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے گزرے تو وہ نماز میں مشغول تھے مگر آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر کے پاس پہنچے تو زور زور سے پڑھ رہے تھے. صبح کا جب یہ لوگ حاضر ہوئے نماز میں تو آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کو مجھے سنانا تھا اس نے سن لیا، یہی کافی ہے. یعنی اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا اور وہ سننے والا. حضرت عمر سے پوچھا تو کہا کہ میں اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس آواز سے بھاگے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی بلند کر لو، اور اے عمر تم اپنی کچھ دھیمی کر لو. یعنی اعتدال اچھا ہے ہر چیز میں. اصل چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ بے ادبی ہے، کہ انسان گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چلا کے اس طرح پڑھے کہ ایک شور ہو اس میں. یعنی تضرع اور خیفہ میں مکمل ادب اور عاجزی اور ایک خشوع اور ایک خوبصورت رویہ ظاہر ہو رہا ہے. اور کس چیز سے منع کیا گیا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اب آپ دیکھیے کہ سب سے بہترین ذکر نماز ہے، پھر قرآن ہے، پھر دعائیں ہیں یا تسبیحات ہیں. جو شخص تسبیح پڑھتا ہے اس کے پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 100 دفعہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے. سورۃ قاف میں بھی آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اور سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، وہ کون ہے؟ فرشتے. لا يستكبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، حالانکہ وہ تو صرف عبادت کرتے، انہوں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پھر بھی کوئی تکبر نہیں کرتے. یعنی اتنے نیک ہیں لیکن کوئی اپنی نیکی کا زوم نہیں. ہم 2 کام کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا. وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور اس آیت میں کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ہے. سجدہ تلاوت کیا چیز ہے؟ سجدہ تلاوت جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایسی آیت کو پڑھ کے سجدہ کرنا جس میں سجدے کا ذکر آیا ہو. یہ پہلا موقع ہے ان 9 پاروں میں جہاں آیت سجدہ آئی ہے. دیکھیے کہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کے احکام جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جو بھی کریں اطمینان سے کریں. قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں جنہیں انسان جب پڑھے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنے
تو اسے سجدہ کرنا چاہیے. اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے، جبکہ باقیوں کے نزدیک یہ سنت ہے، یعنی اس کا کرنا باعث اجر ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ لازم ہے، نہ کرو گے تو گناہ گار ہوگے، جبکہ باقی ائمہ کا کیا خیال ہے کہ سنت ہے، کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں. دلیل کیا؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں حضرت عمر نے سورہ نحل کی تلاوت کی. جب سجدے کے مقام پہ پہنچے تو منبر سے اتر کر سجدہ کیا، یعنی خطبہ دیتے دیتے. لوگوں نے بھی سجدہ کیا. آئندہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے پھر یہی سورت تلاوت فرمائی. جب سجدے کے مقام پہ پہنچے تو سجدہ نہ کیا، بلکہ فرمایا اے لوگو، ہمیں سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، جس نے سجدہ کیا اس نے بہتر کیا، جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ ہے دلیل اس بات کی، کس بات کی؟ کہ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو پکڑ نہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم پر سجدہ فرض نہیں کیا گیا، یعنی یہ فرض کے درجے کا سجدہ نہیں ہے، الا یہ کہ ہم کرنا چاہیں. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت والنجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ فرمایا. بخاری کی روایت ہے یہ. حالانکہ اس سورت میں سجدے کا ثبوت حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت نجم میں سجدہ فرمایا اور ہم نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی ایک موقع پہ کیا اور دوسرے موقع پر نہیں کیا. اس بارے میں سب کا اتفاق ہے جب تلاوت کرنے والا خود سجدہ کرے تو سننے والے پہ بھی سجدہ ضروری ہے. لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا خود سجدہ نہ کرے تو کیا سننے والے پہ سجدہ ضروری ہے یا نہیں. اکثر ائمہ کے نزدیک اس صورت میں سجدہ ضروری ہے، یعنی اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ سجدہ کر لے. فضیلت کیا ہے، یعنی کیوں اتنا زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، خواہ یہ فرض درجے میں نہیں بھی تو؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب انسان قرآن پڑھتے ہوئے سجدے کے مقام پر پہنچتا اور سجدہ کرتا ہے تو اس سے شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے. پیچھے شیطان کا ذکر آیا تھا نا، تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے تباہی، اسے سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے. مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نہیں کیا اور میرے لیے آگ ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی سورت تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا تو سجدہ فرماتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگ سجدہ کرنے کے لیے جگہ بھی نہ پاتے، یعنی رش ہوتا تھا تو پھر وہ کیا کرتے، صرف رکوع ہی کر لیتے تھے یا بیٹھے بیٹھے سر جھکا لیتے تھے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو عبد الرحمن السلمی کے متعلق کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدے کے مقام پہ پہنچتے تو قبلہ رخ بھی نہ ہوتے، وضو بھی نہیں ہوتا تھا، چلتے چلتے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان نماز والا ہی سجدہ کرے، اگر انسان ویسے ہی اپنی جگہ پہ جھک جائے تو بھی ایک طرح سے وہ سجدے کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن دوسرے بعض ائمہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ وضو کے ساتھ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسا ہی سجدہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھا جائے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ کا جو موقع تھا اس وقت لوگوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ پر اور جہاں جہاں جو تھا وہاں اس نے سجدہ کر لیا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ کراؤڈ ایسا نہیں تھا جس میں سب وضو سے ہی ہوں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کے نیچے جانا یا ویسے ہی نیچے جانا دونوں طرح جائز ہے. اور دعا جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ سجد وجہی، کہیں سجد وجہی للذی خلقہ، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ذات پاک کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کے کان بنائے اور اس میں آنکھیں رکھیں. یہ سب اس کی توفیق اور طاقت سے ہے. اللہ کی ذات پاک ہے جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ بھی سجدے کی جو دعا اگر نہ آتی تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ بھی کافی ہے. اور یہ قرآن پاک کے 15 مقامات ہیں جن میں
سجدہ تلاوت آتا ہے، اور جہاں جہاں قرآن پاک میں آتا ہے وہاں وہاں موجود ہے۔ اگر آپ مزید اس کو اچھی طرح پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے فقہ السنہ عاصم الحداد کی، جس سے میں نے یہ چند باتیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کتاب کی موجود ہے، اور اس میں یہ دلائل دونوں طرح کے آپ کو ریفرنس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ کرنا بہت افضل ہے، کیونکہ اس وقت شیطان بھاگتا ہے اور روتا ہے، اور نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اب اس میں صرف ایک بات یاد رکھیے کہ کب کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب انسان آیت سنے ساتھ ہی جھک جائے، ورنہ نماز کے ساتھ کر لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔